آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ماہ رحمان اپنے میزبان صفدر علی محسن کے ساتھ افطار ٹرانسمیشن میں آپ اس پروگرام کا حصہ ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے وقفے میں جانے سے قبل جناب ارسلان احمد ارسل صاحب سے. کتاب کے حوالے سے میں نے تحریک کا ذکر کیا تھا کہ اس کتاب کی تحریک آپ کو کیسے ملی. آپ نے بتایا کہ کچھ داخلی کیفیات ایسی تھی جس سے آپ کو راہ ملی اس کتاب کے لیے. جی ہاں، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ نعت کا ماحول چونکہ شروع سے تھا گھر میں، صحیح، تو منظور الکونین صاحب اور تمام ان کے ہم اثر، ان سے پہلے کے اور ان کے بعد کے تمام احباب سے جو ہے وہ رابطہ بھی رہا تو اس کے نتیجے میں. لیکن داخلی کیفیت مجھے چونکہ متاثر سب سے زیادہ انہوں نے کیا تھا، تو داخلی کیفیت یہ تھی کہ گناہوں سے لبریز زندگی تھی اور ہے اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن میں نے کہا چلو کچھ ایسا کام ہو جائے کہ کوئی روز معاشر سرکار دو عالم کو منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں. تو اس کیفیت نے جو ہے یہ میرے سامنے یہ بات رکھی کہ تمہاری منظور الکونین صاحب سے اتنی نیاز مندی ہے تو کچھ ایسا کام کرو کہ تمہارا کچھ بنے. لہٰذا میں نے کوشش کی ہے. باقی وہ جو ہے میں بھی، میرے ناظرین بھی دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی اس نیک کاوش کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت شکریہ. میں سوال آپ سے اب یہ کرنا چاہوں گا کہ موجودہ دور کی محافل بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ کے گھر پر بھی الحمدللہ آپ کے والد صاحب کی زیر سرپرستی تھی. پاکستان کے تمام ہی بڑے لوگوں نے جو نعت کے حوالے سے بڑے قادور نام انہوں نے پڑھا بھی ہے، سنایا بھی ہے، وہ بھی ماحول آپ کے سامنے ہے. آج کا ماحول بھی نعت اور آداب نعت کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں. آپ نوجوان نسل کی نمائندگی کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین یہ بات بھی جانیں کہ آج کا نوجوان بھی نعت اور آداب نعت کے حوالے سے اپنے ذہن میں کیا بات رکھتا ہے. دیکھیے، اس ضمن میں سب سے پہلے حفیظ طائب صاحب کا ایک شعر یہاں کوٹ کرتا ہوں. وہ آپ کے سوال کا میرے حوالے سے کچھ جواب دے دے گا، باقی میں کچھ بات کرتا ہوں. طائب صاحب فرماتے ہیں، وضو جو کرتے ہیں اشکوں سے میرے لفظ و خیال، وضو جو کرتے ہیں اشکوں سے میرے لفظ و خیال، تو پھر وجود میں آتی ہے نعت پاک حضور. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو چونکہ نعت جو ہے یہ ظاہری دکھاوے کی تو کوئی چیز ہے نہیں ہے، بے شک ایسا نہیں. اس میں تمام روحانی اور باطنی کیفیات کا اظہار جو ہے وہ نعت میں، بلکہ طائب صاحب بھی فرماتے ہیں دل کا سب درد کر بیاں اس میں، نعت ہے سلسلہ حضوری کا. کیا بات ہے. تو جو نعت آپ کو سرکار دو عالم کی دہلیز تک نہیں لے جاتی نا، وہ نعت جو ہے نا وہ اس میں کچھ گنجائش ہے اور اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارا ماضی میں نعت خوانی کا جو مطلب ایک اسلوب تھا، جو ایک ماحول تھا، یقیناً اب اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. اور اس میں بہتر یہی ہے کہ ہمیں اپنے اساتذہ، ہمیں اپنے مشائخ، ہمیں اپنے شاعر، ادیب، یعنی جو تمام شعبوں کے لیجنڈز جن کا نعت سے تعلق ہے ان سے وابستہ ہوں گے تو نعت کا اسلوب بہتر ہوگا. اور اس کی جو ہے وہ ریوائول شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. مایوس نہیں ہے. آپ جیسے نوجوان جو ہیں وہ اس شعبے میں اللہ رب العزت نے کام کرنے کے لیے اگر پیدا کر دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہتری کے آثار ہے بحمداللہ کہ ہماری نوجوان نسل بھی اس بات کو بڑا کینلی دیکھتی ہے. آپ ظاہری بات ہے نوجوان نسل کے نمائندے کے طور پہ ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. میں چاہوں گا کہ رمضان شریف کے حوالے سے اپنا کوئی پیغام، یہ بڑی بابرکت گھڑیاں اس ماہ مبارکہ کی چل رہی ہیں، آپ نوجوان نسل کے نمائندے ہونے کے طور پر ہمارے ناظرین کو رمضان شریف میں اپنی طرف سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ محسن صاحب، رمضان شریف چونکہ خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، بے شک، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ رحمتیں رمضان شریف سے پہلے بھی ہوتی ہیں اور رمضان شریف کے بعد بھی ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں مجھ سمیت ہم سب یہ کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں اپنا ایک خاص ماحول بنا لیا اور اس کو صرف رمضان شریف تک محدود کر دیا. لیکن رمضان شریف کی جو ہمیں خاص لطافتیں اور ہمیں جو خاص کیفیات نصیب ہوتی ہیں بے فضلہ تعالیٰ، ہمیں اس کو اپنے باقی تمام مہینوں میں بھی کنٹینیو رکھنا چاہیے تاکہ ہم اگلے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ ہم نے پچھلے رمضان سے یہ کچھ اپنی کیفیات کو بدلا تھا، لہٰذا اگلے رمضان کے لیے پہلے سے بہتر ہے. بڑی خوبصورت یہ کام کرنا چاہیے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اللہ کرے کہ ہمیں یہ استقامت مل جائے کہ ہم سال کے باقی مہینے بھی اسی پس منظر میں گزاریں جس طرح رمضان کی تیاری کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح تو 12 کے 12 مہینے اور اگلے بہت سارے مہینے شاید اسی تاثر کے اندر ہمیں بسر کرنے کی توفیق ملتی ہے. میں چاہوں گا، میرے ناظرین کی بھی یقیناً یہ خواہش ہوگی، آپ نعت گو شاعر بھی ہیں اور بڑے خوبصورت ادبی سفر کا آغاز بھی آپ نے
فن نعت سے وابستہ ایک عظیم شخصیت سے کیا ہے، تو چند اشعار بطور ہدیہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحت اللفظ میں آپ اپنے لکھے ہوئے پیش فرمائیے گا۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ آج پھر شہر نبی کی اتنی یاد آئی کہ بس، واہ کیا خوب ہے، آج پھر شہر نبی کی اتنی یاد آئی کہ بس، حاضری کے شوق نے لی ایسی انگڑائی کہ بس۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور لب کوئی کھولے نہ کھولے، دل سے دے دے بس صدا، لب کوئی کھولے نہ کھولے، دل سے دے دے بس صدا، آپ کے دربار میں ہے ایسی شنوائی کے بس۔ بھائی واہ کیا کہنے، کیا اچھا مصرع، سبحان اللہ۔ اور جب معافی مانگنے پہنچا تیری سرکار میں، اللہ اکبر، جب معافی مانگنے پہنچا تیری سرکار میں، اپنے جرموں سے مجھے ایسی حیا آئی کہ بس۔ اللہ اکبر، دفعتاً پھر آنسوؤں کے ہو گئے چشمے رواں، دفعتاً پھر آنسوؤں کے ہو گئے چشمے رواں، خوف سے یہ روح میری ایسی تھرائی کہ بس۔ اللہ اکبر، روتے روتے جب میں اپنی جان سے جانے لگا، یک با یک پھر اس طرف سے یہ صدا آئی کہ بس۔ اللہ، اور مدحت احمد کہاں اور بے ہنر ارسل کہاں، اللہ اکبر، نعت خود سرکار نے اس طرح لکھوائی کہ بس۔ بڑی بات، کیا بات، سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آپ نے سماعت کی گفتگو بھی تحت اللفظ میں نعت کا نذرانہ بھی جناب ارسلان احمد ارسل کا۔ میں یہاں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ اس دھرتی میں اللہ رب العزت نے بے پناہ پوٹینشل ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پوٹینشل ہم ایکسپلور کر پائیں، اور نوجوان نسل میں جو خوبیاں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، کاش کہ ہم اپنی قوم کے لیے اس فائدے کو استعمال کر پائیں۔ آئیے پروگرام میں